لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سپہ سالار اس وقت بھی ان چند سپہ سالاروں کی صف میں ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے صبح بھائی کچھ باتیں جو رانا صاحب کے کائنڈ نوٹس میں. رانا صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کچھ چیزیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اپنا کوئی نائب مقرر کر کر زمین پر اتار کر اس کو ذمہ داری دے کر دی جاتی ہیں. جناب والا، میری مراد ظفر اقبال ناگرہ. اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ کی ٹیم میں سپہ سالار ظفر اقبال ناگرہ اور میاں اجمل آصف کی شکل میں ونگ موجود نہ ہو، شاید جتنا خوبصورت کمبینیشن آپ کو قدرت نے کو اچھے اور خوبصورت اس علاقے کی بہتری کے لیے بہت قریب سے ان دونوں آپ کے ونگوں کا، آپ کے ایم پی ایس کا، آپ کے امیدواران اس حلقے کا مشاہدہ کیا. انہیں سوائے سیاست کے، انہیں سوائے فلاح و بہبود کے، سوائے دوستوں کی بہتری کے، انہیں سوائے دوستوں کا اچھا کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے. جب یہ میکسیمم کام بہتری کے لیے صرف کرتے ہیں تو اس کی شکل اسی طرح سے اچھے پنڈالوں میں، اچھے خوبصورت گلدستوں میں اور آپ کے بہت زیادہ چاہنے والوں کی شکل میں پیدا ہو کر آپ کے سامنے آتے ہیں. رانا صاحب، اگر میں آپ کی بات کرتا چلوں، آپ کے تعارف کے حوالے سے اس اہلیہ نے ساٹھ چک شہباز کوٹپور کو جو قلعہ ہے مسلم لیگ نون کا، ان کے گوشت گور کروں. آپ اس شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز بلدیاتی سیاست سے شروع کیا، پیشے کے حوالے سے وکیل سے، لیکن آپ کے جسم میں فلاحی کام کرنے کا جذبہ اس قدر شدید تھا، وکالت پاسے سے رہ گئی، لیکن اس سیاست کو، اس فلاحی جذبے کو لے کر آپ آگے چلتے گئے. شہری حلقے سے آپ کارپوریشن کی سیاست اور اس سے آگے ایم پی شپ کی سیاست اور وہاں سے متعدد دفعہ آپ ایم پی اے کا انتخاب جیتے اور اس سے آگے چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. پچھلا 2018 کا الیکشن، یہی وہ عوام تھی، یہی وہ پبلک تھی، یہی وہ محبت کرنے والے تھے جنہوں نے لازوال محبت آپ کے اوپر نشاور کی اور آپ کو اپنا ایم این اے منتخب کیا. باوجود اس بات کے کہ آپ کی مصروفیات پاکستان لیول پر ہوتی ہیں، ہائی پروفائل پارٹی لیڈرشپ کے احکامات کے مطابق آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پنجاب کی صدارت آپ کے کندھوں پر ہے، اس کی تمام ذمہ داریاں بھی آپ ہی پوری کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے اپنے حلقے کے عوام کو، دوستوں کو، ساٹھ چک شہباز پور ہی نہیں بلکہ دونوں صوبائی حلقے کے تمام علاقوں میں، تمام جگہ پر، تمام دے میں دوستوں کو ہر لحاظ سے مطمئن کیا. آپ نے چونکہ ان تمام دوستوں کو مطمئن کیا ہوا تھا، اس لیے
یہ پنڈال اس طرح سے بن رہے ہیں جس طرح کوئی بہت بڑا لیڈر ہمارے درمیان میں ہے. رانا صاحب، یہ وہ دیہاتی علاقے کی پالیٹکس ہے جو آپ کے اوپر نشاور کر رہے ہیں، آپ سے لازوال محبت کر رہے ہیں. 8 فروری یوم الیکشن ہے. آپ تمام دوستوں سے پرزور اپیل ہے کہ شیر کے نشان کے اوپر مہر لگائیں. در حقیقت یہی وہ محبت ہوگی جو ہماری رانا ثناء اللہ صاحب سے عملی طور پر ہوگی. یہی وہ محبت ہوگی جو عملی طور پر ظفر اقبال ناگرہ صاحب سے ہوگی. یہی وہ عملی محبت ہوگی جو اجمل آصف صاحب سے ہوگی. انشاءاللہ بفضل خدا اس پنڈال کو دیکھتے ہوئے، اس جوش اور ولولے کو دیکھتے ہوئے میں آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ بفضل خدا ہمارے الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے، آ چکا ہے، آ چکا ہے. بہت شکریہ. یہ تھے جو کہ نصیر اقبال صاحب، رانا غفار صاحب چھوٹے لیارہ سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، رانا حسنین صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور وقت کی قلت ہے، اب میں ملتمس ہوں بلا تاخیر آپ کے اور میرے موجود آپ کے اور میرے ایم پی اے جناب چودھری ظفر اقبال ناگرہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آباد قانون کی گونج میں استقبال کیجیے چودھری ظفر اقبال ناگرہ صاحب. اور نہیں دیکھنا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام رانا ثناء اللہ خان صاحب، سابق وفاقی وزیر داخلہ پاکستان، نہایت قابل احترام چودھری تحصیل صاحب اور میرے ساتھی بے شمار چھوٹے دوستوں، بھائیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم. آج سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے عظیم الشان جلسہ منعقد کر کے 60 بے شمار میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ 8 فروری کا دن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فتح کا دن ہوگا. تو میرے دوستوں، سب سے پہلے اس میں ایک میں میاں عبد الصمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 9 سال پہلے اس قوم میں ایک لڑائی ہوئی تھی اور 10 سال بعد میاں امجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے میاں امجد صاحب اور آصف جبار کے درمیان صلح کرائی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس طرح اکٹھا رکھے. میرے دوستوں، آپ کے علم میں بات ہے کہ 8 فروری کو اس ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں. 8 فروری کا دن اس حلقہ اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کا دن ہے. آپ نے ووٹ کی طاقت سے اس حلقہ اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کے علم میں بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں 75 سالہ تاریخ میں جب بھی ترقیاتی منصوبے ہوئے، جب بھی اس ملک میں ترقیاتی کام ہوئے، یا اس ملک میں انڈسٹری چلی، یا اس ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی، تو وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی. آپ کے علم میں بات ہے کہ جب بھی اس ملک میں موٹر ویز بنی، خواہ میٹروز بنی، جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، یا اس ملک میں دہشت گردی پہ قابو پایا گیا، اس ملک کو سی پیک کا منصوبہ دیا گیا، تو میرے دوستوں، اس ملک کی معیشت کو آگے لیتے گئے. جب بھی یہ ملک ترقی کرنے لگتا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو 3 دفعہ سازش کے ذریعے اس ملک کی حکمرانی سے علیحدہ کیا گیا. 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو تیسری دفعہ اس ملک سے محل کیا گیا، اس وقت میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اس ملک میں ڈالر کی قیمت 105 روپے تھی، پٹرول 65 روپے لیٹر تھا، اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو الگ کر کے ایک ایسے شخص کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس نے اس قوم کے نوجوانوں سے یہ وعدے کیے تھے
کہ میں اقتدار میں آ کے اس ملک میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, اس ملک میں 1 ارب درخت لگاؤں گا, اس ملک میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, 100 ڈیم بنا کے دوں گا. تو میرے دوستو, اس نے کیا پورے پاکستان میں ایسا کوئی منصوبہ دکھا دے جس کی اس نے بنیاد رکھی ہو, جس سے پاکستان ترقی کر رہا ہو. اور اس نے ایک منصوبہ ضرور آپ کو دیا ہے کہ اس نے IMF کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جس سے آج پورا پاکستان کا خاتمہ کرنا اور اس ملک کی انڈسٹری کو چلانا ہے. میرے دوستو, پچھلی دفعہ اس حلقہ کے ہمارے جو MLA تھے, جب اس نے پارٹی تبدیل کی, میں نے اور اجمل آصف صاحب نے رانا ثناء اللہ خان صاحب سے یہ درخواست کی کہ آپ NA 100 میں الیکشن لڑیں تاکہ آپ ہمارے قائد ہیں, آپ کی رہنمائی میں اس حلقہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس حلقہ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پچھلے الیکشن میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سال موقع دیا تو انشاءاللہ اس حلقہ میں کوئی بھی مسائل باقی نہیں رہے گا. لیکن ایک ایسے شخص کی حکومت آئی جو 4 سال ہم اپوزیشن میں رہے, صرف 1 سال رانا ثناء اللہ صاحب اقتدار میں آئے اور 2 ماہ پنجاب میں حکومت رہی. تو میرے دوستو, 1 سال میں ہم نے یہ بائی پاس کا منصوبہ جو 6.5 ارب روپے کی لاگت سے وہ اس پورے فیصل آباد کو دیا, جس سے پورا فیصل آباد مستفید ہو رہا ہے. اور ایک سڑک دیال گڑھ سے لے کر مختلف دیہاتوں سے ہوتے ہوئے, آپ کے دیہات سے بھی ہوتی ہوئی باڑ کنکے تک 12 فٹ کارپٹ سڑک بن رہی ہے جو 93 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ دیا گیا ہے سرکار کو. نڑ والا روڈ کا منصوبہ دیا گیا آپ کو. تو میرے دوستو, 1 کروڑ روپے کی لاگت سے 40 دیہاتوں کو رسوئی گیس کی فراہمی کا منصوبہ دیا گیا. اور اس حلقہ میں فیصل آباد میں پورے فیصل آباد میں ناظرہ کے 2 آفس ہیں, لیکن مجمع 100 میں رانا ثناء اللہ خان صاحب کی قیادت میں 4 ناظرہ کے آفس بنے, پیسرا میں, نڑ والا روڈ پہ, سرگودا روڈ اور ملت روڈ پہ, تاکہ ہمارے حلقہ کے بزرگ, ہمارے حلقہ کی مائیں بہنیں اپنا شناختی کارڈ بآسانی بنا سکیں. تو میرے دوستو, بجلی کے 75 سالہ تاریخ میں حلقہ میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے 1 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے حلقہ میں ہوئے. وہ اضافی وادیوں کی بجلی کی فراہمی کا مسئلہ تھا, ڈیرہ جات کو بجلی کی فراہمی کا مسئلہ تھا, ٹرانسفارم کے اپگریڈیشن کا مسئلہ تھا. ریکارڈ بجلی کے کام 1 سال میں اس حلقہ میں پورے ہوئے. لیکن بالکل ہمارے علم میں بات ہے کہ آپ کے اس حلقہ کے ابھی مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں صرف 1 سال ملا تھا. اب دوبارہ وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ, 8 فروری کو انشاءاللہ پورے پینل ہمارے کو کامیاب کرائیں. انشاءاللہ اگلے 5 سال تک اس حلقہ کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی نہیں رہے گا. میرے دوستو, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حلقہ ترقی کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور پاکستان ترقی کرے, تو آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں کہ 75 سالہ تاریخ میں کون سی ایسی جماعت ہے جس نے اس ملک کی ترقی کی. تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں نکلے. تو میرے دوستو, یہ الیکشن میرا اور رانا ثناء اللہ خان صاحب کا نہیں ہے, یہ آپ اس حلقے کا اور اس پاکستان کا الیکشن ہے, یہ آپ کا الیکشن ہے. آج سے آپ نے پارٹنر رہ گئے, آپ نے جو محنت کرنی ہے, ڈور ٹو ڈور کمپین کریں, اس ملک کی خاطر سب کے لیے نکلیں اور شہر کے لیے ووٹ مانگے. اور 8 فروری کو 8 سے 5 آپ نے جاب کرنے میں نکلنا ہے اور انشاءاللہ شہر پہ بور لگا کر اس پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے. میں آخر میں پھر تمام برادریوں کا, تمام دوستوں کا, تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہم پہ اعتماد پچھلی دفعہ کیا, اس دفعہ بھی کریں گے انشاءاللہ, آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے اعتماد پہ پورا کریں گے. بہت مہربانی. یہ تھے آپ کے سامنے چودھری ظفر اقبال ناگرہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا شیر پاکستان, عزت امام جناب فخر فیصل آباد جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. احباب بہتر تعلیم کا استقبال کیجیے. جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी तहसीर इकबाल साहब, जनाब जफर इकबाल नागरा साहब, शहबाजपुर और ईसा नगरी के मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मैं इस जलसा के मुंतज़मीन का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता था कि मैं सबके नाम लूँ, लेकिन उन्होंने खुद ही मना किया कि आप सबका शुक्रिया अदा कर दें, क्योंकि हमने ये मुश्तरका तौर पे ये सारा किया है। मैं मुंतज़मीन का इतना भरपूर प्रोग्राम जलसा मुनक्कद करने पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी देर से आपने इंतज़ार भी किया है। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क एक ऐसी सूरत हाल में है कि जो किसी के लिए भी खुशी का बायस नहीं है। आज महंगाई के हाथों हर आदमी, गरीब आदमी नहीं, मजदूर नहीं, जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वो भी परेशान हैं। और ये सूरत हाल पिछले 4-5 साल से जो है वो डेवलप हो रही है। 2012-13 में मुल्क ऐसी ही सूरत हाल से दो चार था, लेकिन उस वक्त मसला ये नहीं था। उस वक्त मसला था दहशत गर्दी का। रोज धमाके, 100 शुहदा की लाशें एक दिन में उठाई, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, गिरजा घरों में कोई जगह महफूज नहीं थी। उस वक्त लोड शेडिंग मसला था, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। ना इंडस्ट्री चल रही थी, ना कारोबार चल रहा था। लोग दुनिया से दुबई में आके कहते थे कि जी यहीं पे आके हमारे साथ कारोबारी मुआहदे कर लें, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं आ सकते, वहां पे तो बम फट रहे हैं। इस सूरत हाल में पूरी कौम का एक ही तकाजा था कि अगर ये दो मसले हल हो जाए, दहशत गर्दी और लोड शेडिंग, तो फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप याद करें कि 2013 के इलेक्शन में आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, मियां नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। मरकज में, इस्लामाबाद में और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, और उसके बाद अगले 4 सालों में, ये बात रिकॉर्ड पे है, ये सोशल मीडिया मास्टर जिनका काम सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैलाना, गंद फैलाना, लोगों की इंसल्ट करना, लोगों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है।
یہ بات بلا خوف تردید ہے کہ 2013 پہ پاکستان مسلم لیگ نے برسر اقتدار آ کے اگلے 4 سالوں میں 2017 تک لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی اور دہشت گردی کا بھی کلا کرنا، دونوں مسئلوں کو حل کیا اور پاکستان کو اس ٹریک پہ لے آئے کہ پاکستان جو ہے وہ تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے راستے پہ گامزن ہونے کے لیے تیار تھا۔ لیکن ایک سازش کی گئی اور ایک ایسے نمونے کو لا کے پاکستان پہ بتایا گیا، پاکستان پہ لا کے مسلط کیا گیا، جس نے مسلط تو ہو گیا، ملک کا وزیر اعظم بھی بن گیا، لیکن اس نے آگے ایک ہی بیانیہ اپنایا کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل میں ڈالوں گا۔ اس کی رونیت اور اس کے تکبر کا یہ حال تھا کہ اپوزیشن جو قومی اسمبلی میں ایک طرف حکومت اور ایک طرف اپوزیشن بیٹھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے، اس کے بغیر ملک کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ اس نے 4 سال اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا تو دور کی بات، سلام نہیں۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا، ہمارے جنرل پائلٹوں نے، ایئر فورس نے ہندوستان کا طیارہ مار گرایا اور ان کا ایک پائلٹ علی لندن اس کو گرفتار کر لیا۔ خطرہ تھا کہ ہندوستان غذائی حملہ کرے گا پاکستان میں۔ خوف و ہراس کی اس صورتحال میں فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دے گی۔ تمام سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں اکٹھی ہو گئی۔ ساتھ وزیر اعظم کا آفس ہے، صرف ایک دیوار بیچ میں ہے۔ اس بندے کو اس وقت کے آرمی چیف نے 1.5 گھنٹہ یہ کہا کہ آئے چلے آپ وزیر اعظم ہیں، بیٹھ کے تمام ملک کی سیاسی قیادت ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بریفنگ دینی ہے۔ اس نے کہا میں اگر وہاں پہ گیا تو مجھے ان کے ساتھ السلام علیکم دینے کے لیے، میں تو ان کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ السلام علیکم، میں ان کے ساتھ یہ وہ تکبر تھا، یہ وہ غرور تھا جس نے ملک کو جو ہے وہ اس حال تک پہنچایا جس حال تک ملک اس وقت پہنچا ہوا۔ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں بھیجوں گا، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، نیب کا ایک بغیرت چیئرمین بنایا جس کی وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، اس سے جھوٹے مقدمے بنوائے، اور اگر کسی کے پاس کسی کے خلاف اگر کرپشن کا ثبوت نہیں ملا اسٹیشن میں لے گئے۔ رات کسی بندے نے میرے ساتھ بات تک نہیں کی، صبح جب عدالت میں پیش کیا تو کہنے لگے کہ جی یہ توڑا جو ہے وہ 15-20 کلو کا یہ ہیروئن ہے اور یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی ہیروئن ہے یہ، اور اس کی قیمت جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا میں 22 کروڑ روپے ہے، اور اس کی سزا تھی سزائے موت۔ آج یہ چیخیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یا باہر دوڑ جاتے ہیں۔ ان میں شرموں کو یہ پتہ نہیں کہ جب تمہارے پاس اقتدار کی طاقت تھی تم کیا کرتے رہے؟ تم لوگوں کے خلاف ناجائز کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمے کراتے رہے۔
میرے خلاف جو مقدمہ بنا اس میں یہ بندہ فرائے گا جو ہے وہ شامل تھا. اس وقت کے آئی جی اسلام آباد نے مجھے بتایا بعد میں جب میں وزیر داخلہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ جب فیصلہ آباد گیا ہو تو یہ توڑا جو ہے اس کے لاج میں اس کا جو فلیٹ ہے اس میں آپ رکھ دیں اور جب وہ واپس آئیں تو کیمرے شیمرے لے کے تو جا کے برآمد کرنا. تو وہ کہتا کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں. شہزاد اکبر نے اس سے رابطہ کیا، وہ بھی ایک بڑا ہی بے غیرت کردار تھا جو اس کے ساتھ ہے، اور اس نے کہا کہ اس میں وزیر اعظم کی تعین حاصل ہے. یہ رہے ان کے اعمال. 4 سال تک پورے ملک میں یہ بتا دیں، کسی ایک منصوبے کا نام لیں کہ جی فلاں ہاسپٹل، فلاں ایئرپورٹ، فلاں میٹرو، فلاں واٹر وے، کوئی ایک منصوبہ بنانا مکمل کرنا دور کی بات، شروع کیا ہوتا ہے. یہی کام ہے کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل میں ڈالوں گا، اور سب کو جیل میں ڈالتے ڈالتے آپ خود ہی جیل پہنچ گئے اور پیچھے پنکی پیر بھی پہنچ گئی. یہ پنکی پیر جو ہے وہ خادر مالکہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ آیا. یہ پنکی پیر جو ہے اور جو فرا گوگی ہے اور وہ جو زلفی بخاری ہے، یہ ہے وہ کردار جنہوں نے اپنا بھی یہ انجام کیا اور ملک کا بھی جو ہے یہ حال کیا. جب ہم ان کی ناجائز جیل میں تھے تو یہ کہتا تھا جیل میں ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، تمام قیدیوں کو ایک جیسا رکھنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں یا سہولتیں مانگ رہے ہیں؟ ہمیں تو سہولتیں نہیں دی گئی. مجھے جس سیل میں بند کیا تھا مجھے ملاقات کے لیے ڈیوٹی لاتے تو کرفیو لگا دیتے جیل میں کہ کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے جو مجھے بتا سکے کہ باہر ہو کیا رہا. خود تو اس طرح کی میڈیسن تک جو اس کو روکتے تھے. اب اپنا یہ حال ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے سائیکل دے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے ورزش کا سامان دے. اب وہاں پہ کہتا ہے میں نے مجھے دیسی مرغی جو ہے وہ پکا کے دی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیسی مرغی دیسی گھی میں پکا کے دی ہے. روز عدالتوں کو درخواست دی ہوتی ہے، وہ عدالتیں سہولت دے بھی نہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. میاں نواز شریف نے کبھی ایک نفس نہیں کہا. یہ امریکہ میں اس نے تبلیغ کی، وہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے سیل میں جو ہے وہ اے سی لگا دی ہے، میں جاؤں گا، میں جا کے اتاروں گا، میں تو یہ نہیں ہونے دوں. ہم نے کبھی جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ صرف ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اس نے صرف ہماری ذات کو نقصان نہیں کیا ہے، اس نے قوم کا، ملک کا ہی صرف نقصان نہیں کیا، اس نے قوم کا اخلاق تباہ کیا. اس نے ہماری نوجوان نسل کو بدتمیزی پہ، بدتہذیبی پہ جو ہے وہ لگا دیا. اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر مخالف جماعت کا کوئی بندہ سامنے ہے تو اس کو گالیاں دیا کرو، اسے چور اور ڈاکو کا جو ہے وہ نعرے کسا کرو. ماؤں کو کہا کہ اسکول میں بچوں کو بھیجو تو انہیں کہو کہ جو دوسری جماعت کے کوئی بچے اگر سامنے ہیں تو ان کو وہ چور کہا جائے. اس طرح سے قوم کو تقسیم کیا، نوجوان نسل کو برباد کیا، ایک گالی گلوچ بریگیڈ بنایا، ان کو سرکار کے پیسے سے اربوں روپے کی فنڈنگ کی اور ان کو اس کام پہ لگایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ کام کرو. اس طرح سے جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ برباد کرو اور اس طرح سے قوم کا سیاسی سماجی کلچر جو ہے اس کو تباہ کیا اور خود جس قسم کے کارنامے کرتا رہا. اگر کسی گاؤں میں
کوئی بندہ ایسا کام کرے نا کہ بسلسلہ یارانہ جو ہے وہ کسی منقوع عورت کو طلاق دلوا کے تو پھر اس سے شادی کرے تو لوگ اسے گدھے پہ چڑھا کے پورے گاؤں کا چکر لگوا دیں. اب وہ بھی کام چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عزت سے پہلے نکاح ہو گیا یا کیا ہو گیا. لیکن بہرحال یہ 4 سال اس ملک میں اس طرح کی نفرت اور اس طرح کا تکبر اور اس طرح کی سیاست کی گئی کہ پوری قوم جو ہے وہ تقسیم ہو کے رہ گئی. اور اس کا پھر لازمی نتیجہ تھا اگر ایک گھر میں 4 یا 5 یا 6 افراد ہیں ان میں سے ایک اٹھے وہ کہے کہ جی میں تو نعوذ باللہ میں تو پیغمبر ہوں باقی سارے چور ہیں میں نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں میں نے تو ان کو بالکل ختم کر کے دم لینا وہ گھر چل سکتا وہ گھر برباد ہوگا. ایک گھر نہیں چل سکتا. اس نے ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے چلانے کی کوشش کی اور 4 سال بعد جب اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو پھر بھی اس نے وہی کہا روز کبھی لانگ مارچ کبھی شارٹ مارچ کبھی احتجاج کبھی جلسہ کبھی ریلی کبھی جلوس. وہ بھائی اسلام آباد جو ہے وہ کوئی ہندوستان کا دارالحکومت ہے پاکستان کا دارالحکومت ہے. اس نے کہا کہ میں نہیں شہید میں جانوں گا میں کیونکہ مجھے داخلہ تھا میں ذمہ دار تھا تو میرا نام لے کے کہا کہ رانا ثناءاللہ تمہیں میں آ رہا ہوں تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور تم نہیں ملا. میں نے پورا 16 مہینے اس کو اسلام آباد کا رخ نہیں کرنے دیا اس کا پورا علاج کیا. معاملہ یہ ہے کہ 29 نومبر کو آپ باشعور لوگ بیٹھے آپ سوچیں 29 نومبر کو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہونی تھی. 29 نومبر کو اس نے 26 نومبر کو رکھا کہ میں راولپنڈی میں عوام کا سیلاب لے کے جاؤں گا. بھائی کس لیے کیا مقصد ہے؟ فوج کو تقسیم کرنا تمہارا مقصد ہے؟ فوج وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مربوط ہے مضبوط ہے اسے تقسیم کرنے کی جو ہے وہ جسارت کی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 9 مئی کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے لیکن اس کی کوئی لمٹ ہے. جو آدمی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے جو سیاسی جماعت ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور اس کے بعد کہے کہ جی ہمیں سیاسی جو ہے وہ رائے ملنی چاہیے نہیں مل سکتی. ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر ریاست اس چیز کو بخشے اس کو معاف کرے تو ریاست قائم نہیں رہ سکتی ریاست چل نہیں سکتی. انہوں نے 9 مئی کو جو کیا یہ چڑھ دوڑے پاکستان کا دفاع کرنے والے ادارے کے اوپر جو سب سے بڑا آفیسر ہے جو ہندوستان کے لاہور سے لے کے سیالکوٹ تک کے بارڈر کا محافظ ہے جو ذمہ دار ہے اس کے گھر میں جا کے داخل ہو لوٹ مار کی آگ لگانی اس کی وردی کو چھڑی پہ ڈنڈے میں لہراتے رہے تاکہ ہندوستان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے نا. شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر دیا جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم اس لیے کر دیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے سائے میں پلے
ان کی یادگاروں پہ اوپر جا کے تم ڈنڈے برساؤ؟ کرنل شیر خان وہ شہید جو کارگل کے میدان میں شہید ہوا، تو انڈیا کے جرنیل کا بیان ہے کہ میں نے اس کی ڈیڈ باڈی اوپر سے منگوائی پہاڑ سے نیچے، اور میری فوج نے کہا کہ یہ کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس بہادر آدمی کی ڈیڈ باڈی کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جتنی بہادری سے جل رہا ہے۔ اور یہ لوگ کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے جوتے مارے، ڈنڈے مارے، اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں پوچھا نہ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ ایسے لوگ جو ملک کی بربادی کا باعث بنے اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، انہیں جواب دینا پڑے گا، انہیں جواب دینا ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ 4 سال جو 5 سال گزرے ہیں، اس کی وجہ سے ملک 2017 میں پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 107-8 روپے کا تھا، چینی پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی، باقی چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ بھی اختیار میں تھی۔ لوگ عزت سے جو ہے وہ اپنی روٹی کماتے اور کھاتے تھے۔ اس کے بعد پھر 2017 میں پاکستان کی معیشت 24ویں نمبر پہ تھی۔ G20 20 ملکوں کا ایک کلب ہے، جو اس کلب میں آ جائے اس کے بارے دائرے ہو جاتا ہے، اسے پھر ہر طرح کی مدد ملتی ہے، اسے پھر گرانٹس ملتی ہیں۔ پاکستان اگلا قدم جو ہے وہ G20 میں رکھنے والا تھا۔ اب 47ویں نمبر یوں میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ سے قوم سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کریں گے، مہنگائی کا جو ہے وہ سدے باب کریں گے، اور ملک کو دوبارہ 2017-18 کے ٹریک پہ لے کے جائیں گے تاکہ وہ آگے بڑھے اور تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل کرے۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون جیسی جماعت اور میاں نواز شریف جتنا سینئر اور تجربہ کار اور کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ ہم نے نہ پہلے یہ سیاست کی ہے کہ اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو جیل میں ڈالوں گا، گالیاں دو۔ ہم نے یہ سیاست نہ کی ہے نہ کریں گے، اور ہماری بات پہ آپ اعتماد اس لیے کریں، اس لیے اعتماد کریں کہ ہم نے بھی پہلے بھی کر کے دیکھا۔ 2013 میں بھی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کو ختم کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، عذاب ہے اس وقت، لیکن یہ دہشت گردی سے بڑا عذاب نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑا عذاب نہیں ہے۔ اس لیے قوم کو اس بار جو ہے وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک وقت میں ایسی گنجائش تھی کہ پوری دنیا نے کہا کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنا، خبردار، لیکن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی اور ایٹمی قوت بنا۔ دنیا نے بائیکاٹ کیا، وہ جیسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں حکا پانی بند کیا، پاکستان نے سروائیو کی۔ اس وقت بھی حکومت PMLN کی تھی اور میاں نواز شریف کی اجازت تھا۔ آج پاکستان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 2017-18 والی غلطی یا کوئی اور نیا تجربہ جو ہے وہ کرے۔ یہ تجربہ جو ہے یہ ملک کو لے بیٹھے ہیں، پہلے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ طرح سے گیج کیا ہے۔ جب یہ احتجاج روز کرتے تھے، میں وزیر داخلہ تھا، تو ہم نے گیج کیا تھا کہ پورے ملک میں کتنے لوگ ہیں،
جب یہ پورے ملک میں احتجاج کی کال دیتے ہیں کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ ٹوٹل 18-19 ہزار. 9 مئی کو بھی اتنے ہی لوگ نکلے تھے. 18-19 ہزار تعداد. اگلے روز تعداد جو ہے وہ 11,000 تھا. تیسرے لوگ جو ہے وہ 3-3.5 ہزار تھا. اور چوتھے روز کو جو ہے وہ ان کا پھر ہم نے علاج شروع کر دیا اور وہ علاج جو ہے ان کا مکمل ہو گیا. تو اس پراپیگنڈے میں جو ہے وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے پاکستان کے لیے اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ شیر کے نشان پہ غور لگائیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں. آپ کے حلقے کی طرف میں آتا ہوں. آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے لیکن بدقسمتی سے حکومت پھر نہ بن سکی. ہم اپوزیشن میں چلے گئے. 4 سال جن انکوائریوں میں جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں گزرے لیکن اللہ کے فضل سے آپ کا نمائندہ ہونے کے ناطے پورے قد سے پڑے رہے. کسی مرحلے کے اوپر بھی جو ہے وہ لرزش نہیں آئی, جھکے نہیں. جس دن مجھے عدالت میں پیش کیا تو مجھے وکلا نے کہا کہ رانا صاحب یہ تو بڑا ہے, وہ بہت برا مقدمہ آپ کے اوپر پڑ گیا, اس کی تو سزا موت ہے. تو میں نے کہا اب آپ چپ کریں, اب آپ خاموش ہو جائیں, کوئی بات نہیں کریں, ورنہ یہ تو 2 تاریخوں پہ 3 گواہ ہیں انہیں بیان کرانے, آپ کو سزا دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں باہر آیا عدالت سے, سامنے میڈیا کھڑا تھا. میں نے انہیں کہا کہ کل جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو مقصد تو ان کا یہی تھا نا کہ میں اپنی پارٹی چھوڑ دوں, میں بھی کوئی پریس کانفرنس کروں, کوئی بیان دے دوں. تو میں نے کہا کہ جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا میں اس وقت اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ 100% تھا. آج میں 1,000% اور اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ. تو ہم نے جو ہے وہ مقابلہ کیا ان کا پورے جو ہے وہ 4 سال. لیکن آپ کے کام جو ہے وہ سفل ہوئے, لیکن صرف آپ کا حلقہ ہی متاثر نہیں ہوا, پورا ملک متاثر ہوا. پورے ملک میں کوئی کام نہیں ہے یہ. لیکن ہمیں جو موقع ملا, یہ بیچ میں جو 1 سال کی مرکز میں حکومت ملی, لیکن کام سارے کیونکہ صوبے کے متعلقہ سے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ صوبے کی حکومت بھی مل گئی. جب حمزہ شہباز شریف کو چیف منسٹر آیا, اسی دوران جو ہے وہ بجٹ بن رہا تھا. میں نے اپنے حلقے میں 6.5 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے وہ بائی پاس جو ہے وہ منظور ہوا, جو آج مکمل ہو گیا ہے. آپ موٹر وے سے اتر کے بائی پاس پہ آئیں, آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے موٹر وے چھوڑا. موٹر وے سے صرف جو ہے وہ بائی پاس کرنا. یہ امی پور روڈ جس سے آپ یقیناً روز جاتے ہوں گے, یہ 5 سال اسی طرح چلا. 4 سال ان کی حکومت تھی, ان کو توفیق نہیں دی. یہ بھی 30-32 کروڑ روپے کی سڑک ہے, یہ ہم نے بنائی ہے. ایک ہاسپٹل کی اپروول سزار بائی پاس کے بعد جو ہے وہ دی. اسی طرح سے ایک کالج کی, لیکن بعد میں کیونکہ حکومت نہ رہی تو وہ منصوبوں کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پچھلی مرتبہ تو حکومت نہیں بنی, لیکن اس مرتبہ غیر کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن عنوان ہے, امید ہے, یقین ہے کہ 8 فروری کے بعد مرکز میں اور پنجاب میں مسلم لیگ حکومت بنائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد مجھے پوری خبر ہے کہ عیسیٰ نگری کے کیا مسائل ہیں, شہباز پور میں کیا مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب مل کے آپ کے ایک مسئلے کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے دلچسپی لیں گے
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ٹینور مل گیا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا اللہ کے فضل سے، تو انشاءاللہ اگلے 4 سال بعد، آج تو 4 سال یا 5 سال بعد مجھے آگے آپ کو ایک لمبی کہانی جو ہے وہ سنانی پڑے گی کہ ان سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے، کون سی حکومت آئی، وہ کیا کرتی رہی، اور کس طرح سے ملک جو ہے وہ اس بربادی کو پہنچا ہے۔ لیکن اگلے 4 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھیں گے کہ شہباز کو کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز ساتھیوں، بتاؤ کہ کوئی کام ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں کام سارے ہو گئے ہیں، کوئی کام کیا انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں جلسہ کے منتظمین کا، آپ سب کا یہاں پہ جمع ہوئے آپ انتظار کیا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے آپ نے جتنی خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پن ڈراپ سائلنس اسے کہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ مجھے سنا ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔